السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ القرآن کے سبق نمبر 103 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 10ویں پارے کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ انفال کی آیت نمبر 57 سے لے کے آیت نمبر 75 یعنی سورہ کے آخر تک شامل ہیں، جبکہ آج کے سبق میں دہرائی ہوگی سورہ انعام کی آیت نمبر 158 سے لے کے سورہ کے آخر یعنی آیت نمبر 165 تک، جبکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک بھی آج کی دہرائی میں شامل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، پھر اگر تم پاؤ انہیں کسی جنگ میں، پچھلی آیت میں تذکرہ تھا کہ جن لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ اپنے اس انجام سے ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر تم پاؤ انہیں کسی جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کے ذریعے منتشر کر دو انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے ذریعے منتشر کر دو انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی جو ان کی پشت پناہی کرنے والے ہیں ان کو بھی سبق حاصل ہو کہ اس حرکت کا انجام کیا ہوتا ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، کسی قوم کی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَیْہِم، تو پھینک دو ان کی طرف، عَلیٰ سَوَاء، برابری کی بنیاد پر، یعنی پھینک دو ان کے عہد کو ان کی طرف برابری کی بنیاد پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا یحسبن الذین کفروا، اور گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ بچ نکلے ہیں۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا، اور تم تیار رکھو، لہم، ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم، جس قدر تم کر سکو، من قوت، جنگی قوت، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے تیار گھوڑے، ترہبون بہ، تم ہیبت بٹھا دو اس کے ذریعے، عدو اللہ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں پر بھی، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یوفی الیکم، پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھکیں، للسلم، صلح کی طرف، فاجنح لہا، تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہو جائیں اس کے لیے، وتوکل علی اللہ، اور آپ بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ پر، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وہیں یریدوا، اور اگر وہ لوگ چاہیں، ان یخدعوک، کہ آپ کو دھوکہ دیں، فإن حسبک اللہ، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کی موجودگی میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ هو الذی ایدک، وہی ہے جس نے آپ کو قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے، وألف، اور اسی نے الفت ڈال دی، بین قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی اہل ایمان کے دلوں میں، لو انفقت، اگر آپ خرچ کر لیتے، ما فی الارض جمیعا، سب کا سب جو زمین میں ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو الفت نہ ڈال سکتے ان کے دلوں میں، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، الف بینہم، ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہی غالب، وہی خوب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی ایمان والوں میں سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، رغبت دلائیے مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر۔ ان یکم منکم، اگر تم میں سے ہوں، 20 مومن، صابرون،
ثابت قدم آدمی، یغلبو مئتین تو وہ غالب رہیں گے 200 افراد پر، وہیں یکم منکم اور اگر تم میں سے ہوں مئتن 100 ایسے افراد، یغلبو الفم تو وہ غالب رہیں گے 1000 پر، من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار کے 1000 پر غالب رہیں گے 200 اہل ایمان، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، یعنی وہ کفار ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ الآن اب خفف اللہ عنکم ہلکا کر دیا ہے بوجھ اللہ تعالیٰ نے تم سے، عالمہ اور اس نے جانا ہے، ان فیکم ضعفا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، فَإِن یکم منکم پھر اگر تم میں سے ہوں مئۃ صابرۃ 100 ثابت قدم آدمی یعنی اہل ایمان، یغلبو مئتین تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، وَإِن یکم منکم الف اور تم میں سے اور اگر تم میں سے 1000 ہوں، یغلبو الفین تو وہ غالب آئیں گے 2000 کفار پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ نہیں ہے کسی نبی علیہ السلام کے شایع نشان، ان یکون لہ اسرا کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں، حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض وہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کر لیں۔ تریدون عرض الدنیا تم تو دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب حکمت والے ہیں، خوب غالب حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب اگر نہ ہوتا لکھا ہوا من اللہ سبقا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے، لمسکم تو ضرور پہنچتا تمہیں، فیما اخذتم اس کی وجہ سے جو رویہ تم نے اختیار کیا، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ فکلو پس تم کھاؤ اے اہل ایمان اس کو، فکلو مما غنمتم پس تم کھاؤ اس کو جو تمہیں مال غنیمت ملا، حلالا طیبا حلال پاکیزہ جان کر، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے، لمن ان کو جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرى قیدی یعنی جو لوگ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ پائے گا، فی قلوبکم خیرا تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتکم تو وہ تمہیں دے گا، خیرا مما اس سے بہتر اجر جو اخذ منکم تم سے لیا گیا، یعنی جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا، یغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ من یریدو اور اگر وہ چاہیں، خیانتک آپ سے خیانت کرنا یعنی یہ قیدی آپ سے خیانت کرنا چاہیں، فقد خان اللہ من قبل تو بلا شبہ وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے، فامکن منہم تو اس نے انہیں تمہارے قبضے میں کر دیا، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین آووا اور وہ انصار جنہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک یہی لوگ، بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے مددگار ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم من شیء ان سے دوستی کا کوئی تعلق، حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، یعنی ہجرت جب تک وہ نہیں کرتے ان کے ساتھ کسی طرح کی قلبی دوستی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں، فی الدین دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے ذمہ ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ سوائے ایسی قوم کے خلاف، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہو، یعنی وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف مانگیں جن کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو، تو پھر
یہ مدد نہیں دی جا سکتی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء، بعض وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہ کرو گے اے مسلمانوں، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین، اور وہ جنہوں نے آووا و نصروا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، تو وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، یعنی جو اس مرحلے کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہی لوگ تم میں سے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ واولو الارحام، رحم کے رشتہ دار، بعضهم اولی ببعض، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں وراثت میں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے قانون کی روح سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کے خوب جاننے والے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہاں آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ انیس آیات پہ آج کا سبق مشتمل تھا۔ ان آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 394، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ کی تعداد صرف 37 ہے۔ گویا 357 الفاظ وہ ہیں 394 میں سے جو الحمدللہ ہمیں اس سبق میں اس لیے سیکھنے نہیں پڑے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور ان 37 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 52 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے ہمارے اب تک کے ذخیرہ الفاظ کی مقدار 51,949 ہو چکی ہے قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے، جبکہ ابھی ہم نے 10ویں پارے کے صرف 2 اسباق پڑھے ہیں، یعنی 9 پارے کے بعد صرف 2 اسباق مزید پڑھے ہیں، اور یہ 51,949 جو ہمارا ذخیرہ الفاظ بن چکا ہے، یہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 56.92% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سبکن سیکھنے، دورائی کے نصاب کو پختگی سے تھامے رکھنے اور قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، خالص اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان کا حقدار بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔